مشورہ دیا. اب ادھر حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی، مارنے کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے حبیب اب آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ رات کے آخری پہر میں یعنی 4 بجے کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. اب حضور علیہ السلام نے ساری تیاریاں کر لی، اور جب 4 بجے کا وقت آیا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلایا، اور حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں پڑی ہیں. یعنی اس زمانے کے اندر کوئی بینک نہیں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے زیورات، اپنے پیسے کسی دیانت دار آدمی کے پاس رکھتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو یہ لوگ نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن سچا اور صادق الامین ضرور مانتے تھے کہ ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے گی نا تو امانت میں خیانت نہیں ہوگی. تو حضور کے پاس بہت سارا سونا چاندی لوگوں کا پڑا ہوا تھا، بہت ساری امانتیں پڑی تھی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے علی تم یہ امانتیں لے اور میرے اس بستر پر آج کی رات تمہیں سونا ہے، میں صبح نکلنے والا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام رات کے تیسرے پہر میں آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے سارے مکہ والے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں. تو حضور نے تلاوت فرمائی، 7 آیتیں حضور نے پڑھی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون تک حضور نے پڑھا، اور کنکریوں پر حضور نے دم کیا اور ان کافروں پر پھینکی نا تو اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کو اندھا بنا دیا. اب حضور علیہ السلام ان ننگی تلواروں کے بیچ سے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے. اب ادھر سیدنا صدیق اکبر بھی تیاری کے عالم میں، اور 6 مہینے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خریدی. حضور جب گئے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا صدیق چلو جانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو لیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے 1 اونٹنی حضور کو تحفے میں دی، کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے. اب یہ دونوں شخصیات حضرت ابوبکر صدیق اور میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور خانہ کعبہ میں پہنچے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہا، لیکن اس وقت جو خانہ کعبہ کا جو خادم تھا اس نے حضور کو اندر جانے نہیں دیا. تو حضور علیہ السلام روتے ہوئے واپس پلٹے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے حبیب پریشان نہ ہو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. اے حبیب ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آپ کو دوبارہ یہاں پر لوٹائیں گے، اور خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. اور آپ نے دیکھا 6 سال کے بعد حضور نے مکہ کو فتح بھی کیا. اب حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر مکہ سے نکلے اور غار سور چڑھے. آپ جانتے ہیں غار سور غار ہیرا سے ڈبل ہے. سیدنا صدیق اکبر حضور سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار سور چڑھایا، اور کبھی جب تھک جاتے تو حضور کو چلاتے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے، آگے پیچھے. تو حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر تیر نہ مار دے، اگر تیر لگے تو صدیق کے سینے پر لگے. اتنی محبت سیدنا صدیق اکبر حضور سے فرماتے ہیں. اب حضور علیہ السلام اس غار میں آپ نے واقعہ سنا کہ حضور اندر تشریف لے گئے. اب ادھر جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو وہاں سے حضور کے گھر کے پاس سے گزرنے والا ایک شخص، اس نے دیکھا کہ سارے مکہ کے سردار تلوار لے کر کھڑے ہیں ایسے آنکھیں کھول کر. تو آ کر کھمبے کو تھپتھپایا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں. کہا محمد تو کب سے نکل گئے ہیں. کہا ہمارے بیچ سے تو نہیں نکلے. کہا کب سے نکل گئے وہ. اب حضور علیہ السلام کا انہوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے دیکھا کہ بستر پر تو کوئی سویا ہوا ہے، کالی کالی کملی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے. تو
اب مکہ والوں کی عادت تھی کہ کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے تھے. تلوار کی نوک سے چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے. حضرت مولا علی کو تلوار کی نوک سے اٹھایا گیا, کہا علی اٹھو. حضرت مولا علی آنکھوں کو مسلتے مسلتے اٹھے, اور تو کافروں نے کہا کہ محمد کہاں ہے, تمہارے نبی کہاں ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تم ان کی خبر گیری کر رہے تھے, تم ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے, تمہیں پتا ہونا چاہیے. تو کسی کافر نے کہا علی تمہیں اس بستر پر نیند کیسے آئی؟ یہ موت کا بستر تھا, اگر ہم آ کر تلوار چلا دیتے اور گردن اڑا دیتے تو کیا ہوتا؟ تو حضرت مولا علی مسکرانے لگے اور فرمایا اے مکہ کے کافروں, مجھے جب رات میں حضور نے بلایا اور مجھ سے کہا اے علی اس بستر پر سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں دینا اور فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ موت مجھے بے شک آئے گی, لیکن اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی, اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو اچھی نیند کب آئی؟ کہا وہ ہجرت کی رات مجھے بہت اچھی نیند آئی کہ مجھے ملک الموت کا خوف نہیں تھا, کیونکہ مجھے صبح اٹھنا تھا. اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ آج تک ایسی نیند نہیں آئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس غار میں پہنچ چکے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پورے گھرانے کو خدمت میں لگا رکھا ہے. 3 دن کے بعد حضور اس غار سے نکلے ہیں. اب حضور جیسے ہی غار سے نکلے, ادھر مکہ والوں نے حضور علیہ السلام پر انعام رکھا کہ جو بھی ان کو پکڑ کر لائے گا ان کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. لال اونٹ اس زمانے میں بہت قیمتی مانے جاتے تھے. تو جب یہ لالچ مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھا گیا ہے, تو چاروں طرف گھوڑے دوڑائے گئے. ہو سکتا ہے اس طرف گئے ہوں, اس طرف گئے ہوں. چاروں طرف لالچی لوگ حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے. اب ایک صحابی رسول ہیں جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور جب غار ثور سے نکلے نا, تو پیارے آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ سراقہ ہم کو پکڑنے آ رہا ہے. حضرت سراقہ جب قریب آئے نا, تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کس نیت کے ساتھ آئے ہو؟ تو کہا آپ کو پکڑنے آیا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا, اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں اپنے اندر لے لے. تو زمین پھٹتی ہے اور حضرت سراقہ کا جو گھوڑا تھا نا وہ زمین میں دس جاتا ہے. یہ معجزہ جب حضرت سراقہ نے دیکھا تو معافی مانگی, کہا بس مجھے آپ معاف کر دیں, میں یہاں سے واپس پلٹ جاؤں گا. جیسے ہی زمین کو حضور نے حکم دیا, حضرت سراقہ کا گھوڑا جو تھا وہ زمین سے نکل گیا. اب پھر حضور تھوڑے آگے بڑھے نا, تو حضرت سراقہ کی نیت بدل گئی. دل میں سوچا ہو سکتا ہے زمین بالکل گیلی ہو, تو ہو سکتا ہے زمین کے اندر دس گئے ہو, تو واپس حملہ کرنا چاہا. تو پیارے آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا سراقہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں, میری نبوت والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں تیرے قدموں میں ہوگی اور تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں. یہ حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی. تو حضرت سراقہ رو پڑے, کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے اور مسلمان بنا دے. حضرت سراقہ ایمان لائے اور کہا یا رسول اللہ اب کے بعد میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, اور اس راستے پر جو بھی آئے گا ان سے کہوں گا کہ اس راستے پر کوئی نہیں. اب میرے آقا علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت آگے شروع فرمائی. انشاءاللہ جب مکہ سے مدینہ جائیں گے تو ہجرت کے درمیان جو معجزات کا ظہور ہوا انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے. میں نے کہا کہ حضور نے بشارت دی نا کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا, اس زمانے کے اندر 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. اس طرح اس زمانے میں US اور چائنا ہے نا, تو اس زمانے کے اندر کیسر, روم اور ایران, یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں. تو حضور نے فرمایا سراقہ کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر کے زمانے کے اندر کیسر اور کسرا مسلمانوں نے فتح کیا, اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت سراقہ بن مالک تھے.
یعنی جس لشکر نے قیصر اور کسریٰ کو شکست دی اس کے سپہ سالار انسپیکٹر جو تھے نا وہ حضرت سراقہ تھے. جب جنگ ختم ہوئی قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کو گرفتار کر کے جب حضرت عمر کے زمانے میں لایا گیا نا تو ان کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن، وہ لوگ سونے کے کنگن پہنتے تھے، سونے کے کنگن نکالے گئے اور حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو بلایا اور فرمایا سراقہ ادھر آؤ، ادھر آؤ. حضرت سراقہ سے فرمایا تمہارے ہاتھ آگے کرو. کہا سراقہ اسلام کے اندر سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے مگر میرے آقا نے تیرے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا. تو حضور علیہ السلام کی بشارت کے مطابق حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر اور کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے. الحمدللہ ہم اس جگہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. وہاں پر ہم گاڑی رکے گی اور وہاں سے ہمیں نیچے اترنا ہے. 5 منٹ فاتحہ خوانی ہوگی کیونکہ اس وقت غار ثور پر چڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ کام چل رہا ہے. تو آپ دور سے زیارت کریں. تو یہ تھی غار ثور کی اور ہجرت کی مختصر داستان. انشاءاللہ جب مکہ سے مدینہ جائیں گے تو حضور علیہ السلام مدینہ کیسے پہنچے، کیا کیا راستے میں ہوا، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو موقع محل پر بتائی جائے گی. تو آپ کے دیکھنے میں زیارت کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس مکہ شریف کی حاضری کو، مکہ شریف کی زیارتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.